الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أكوابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه هو أهلك عادا الأولى وأنه هو رب الشعب وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا وبأي إنه كان أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون واسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقالوا كونوا هودا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الذين يقولون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ٹائم قلیل ہے، اس لیے چند باتیں اور اس کے بعد دعا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ یہی انسان اس کے اندر اپنی اکڑ اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں اللہ کا عذاب بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اس کے باوجود بھی
انسان اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور یہ جھگڑا معمولی نہیں ہوگا، بڑی زبان درازی کرے گا، بڑا بحثے گا۔ جس اللہ نے عقل دی ہے اس کے سامنے ہی اپنی عقل کا استعمال کرے گا، بد عقلی کے ساتھ۔ تو یہ دنیا وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی، جہاں پہ کیے ہوئے تمام کے تمام گناہ، تمام کی تمام غلطیاں، انسان اگر اللہ سے معافی مانگے تو رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان ریاکاری نہ کرے۔ معافی مانگنے آیا ہے تو ریاکاری نہ کرے۔ ایسا گناہ ہے ریاکاری جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کرتے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک بتلایا ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا گستاخ اور نافرمان ہو، تب بھی توقع کی جاتی ہے کہ اس کی دعا کو رد کر دیا جائے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ انسان سود کھاتا ہو۔ جو آدمی سود کھاتا ہو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو اعلانیہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پانچواں آدمی وہ ہے کہ جس کا دل نفاق سے بھرا ہو، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ اور چھٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ شرک کرنے والے آدمی کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتے۔ اور ساتواں گناہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرتے وقت اس کا دل جو ہے اس کا ساتھ نہ دے، ذکر کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ من قلب غافل، اللہ تعالی قلب غافل یعنی کہ جس کا دل غافل ہے، مثال کے طور پہ آپ یا میں ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے ہم ذکر کے دوران اپنا دل اللہ کی طرف مطمئن کر کے نہیں لگا سکتے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل غفلت سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا کوئی عمل جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہمیں ہو رہا۔ اسی کو حلاوت ایمان کہتے ہیں کہ جو مٹھاس ہوتی ہے نیکی کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور آٹھواں گناہ یہ ہے کہ انسان بدعتی ہو،
یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کو معلوم ہے، اللہ کا حکم اسے معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ نیکی کو اپنے طریقے سے، اپنے ڈھنگ سے ایجاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین۔ فرمایا کہ جو آدمی بدعتی ہے، فرمایا نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، ولا حجن ولا عمرۃ، نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہے، ولا صرفن ولا عدلا، نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے۔ یخرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کما یخرج الشعر من العجین، کما جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 8 قسم کے گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے ہماری استغفار، ہماری توبہ روک لی جاتی ہے۔ اب 9 نمبر والا گناہ سن لیجئے، وہ کون سا ہے؟ 9 نمبر والا گناہ یہ ہے کہ انسان نیکی کا حکم نہ کرے، برائی سے نہ روکے۔ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ۔ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اگر تم ایسے نہیں کرتے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئیں گے، اور عذاب آنے کے بعد ثم لتدعونہ، پھر تم اس کو پکارو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، سجدوں میں گر گر کے معافیاں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کسی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے گا۔ یہ وہ 9واں گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا، ہمارا استغفار اللہ رب العالمین رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ اب 10واں گناہ سن لیجئے۔ 10واں گناہ یہ ہے کہ انسان لقمہ حرام کھائے۔ لقمہ حرام کھائے، اور لقمہ حرام ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر چلا جائے، وہ چاہے یتیم کا مال کھائے، چاہے وہ سود کا مال کھائے، چاہے وہ کسی بہن، اپنی سگی بہنوں کا جیسے آج کل بھائی حق کھا جاتے وہ کھا جائے، یا پھر کسی کے مال کو ناجائز قبضہ کر لے، یا کسی کا مال اس کے قبضے میں آیا اس کو واپس نہ کرے، کسی کا دھوکے سے مال ہڑپ لے، کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کے مال کو کھینچ لے، کسی بھی طریقے سے اس نے وہ مال حرام کھایا، تو اس کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ 10 یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دعا، بد دعا یا پھر استغفار قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب سوچئے کہ ہمارے یہ گناہ 10 قسم کے ہم کرتے ہوں، اور کرنے کے بعد اب ہم کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالی کہیں اس کو رد نہ کر دے۔ اسی حرام کے بارے میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، حج کر رہا ہے، بڑا عمدہ عمل ہے، حج کر رہا ہے، کرتے کرتے وہ دعا کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں،
لیکن آسمان سے کیا آواز آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، مجھے تیری نہ لبیک چاہیے، نہ تیرا حاضر ہونا چاہیے، نہ تیرا سعدیک چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین رد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، طعامہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ حرام کا مال ہو اس سے حج قبول نہیں ہوتا، عمرہ قبول نہیں ہوتا، حرام کے مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ 10 گناہ ہے، ان سے بچنا ہے۔ بچنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں۔ ہماری ایک ہی بات ہوتی ہے، یار کوئی دعا کرو صاحب، کوئی قاری صاحب دعا کرو، کوئی مولوی صاحب دعا کرو، کوئی خطیب صاحب دعا کرو، فلانا بھائی دعا کرو۔ یار اللہ ساڈی نہیں سنتا، یار اسی تے دعاواں کر کر تھک گئے، ساڈی نہیں اتنے پہنچ، اسی تے بڑے ماڑے حالات ہو گیا، دعاواں کر کر تھک گئے، صدقے بھی کری دے، چکیدا بھی اللہ دے اگے، نمازاں بھی پڑھی دیاں، روزے بھی رکھی دے نفلی، اور ساری دعا نہیں سنی جاتی۔ سنی کیسے جائے؟ وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے جو سیدھا سیدھا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرے، کیا اعلان جنگ کرنے کے بعد کہے کہ اب میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اعلان جنگ سے دستبردار بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اعلان جنگ پہ ڈٹا کھڑا ہے اور منہ سے کہی جا رہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، استغفار وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، تب تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور دوسرا، اس آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے حتیٰ ما لم یغرر، حتیٰ کہ موت کے غرغرے آ جائیں۔ موت کے غرغرے آنے تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہماری استغفار کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفينا واشف مرضنا ومرضى المسلمين، بيدك الشفاء يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما ويا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، بعزتك وبعظمتك يا الله۔ اللهم اشفينا واشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا يا ربنا إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا في الدنيا والآخرة، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم يا شافي الأمراض